1898 میں ایک مشہور سائنٹسٹ تھا جس نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے تھے اور اپنی ایکسپیریمنٹ سے بہت دولت کمایا تھا۔ ایک دن وہ اپنے لوکل مارننگ نیوز پیپر پڑھ رہا تھا۔ اس میں اس نے جو کچھ دیکھا تو وہ بہت چونک گیا۔ اس کو اپنا نام آڈیٹری کالم میں ملا۔ اخبار والوں نے غلطی سے اس کے موت کے بارے میں لکھا تھا۔ ان کو پتہ چلا تھا کہ شاید وہ گزر گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک دن پہلے اس کا بھائی گزر گیا تھا۔ اس نے نیوز پیپر میں اپنے بارے میں جو کچھ پڑھا اس نے اس کو بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ نیوز پیپر والوں نے اس کا ٹائٹل رکھا تھا دی مرچنٹ آف ڈیتھ، یعنی کہ موت کا سوداگر۔ وہاں پر یہ بھی لکھا تھا کہ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بہت ہی کم سمے میں مارنا پاسبل بنایا تھا۔ انہوں نے اس کے ڈائنامائٹ کے ایجاد کو کرٹیسائز کیا تھا۔ اس میں اس کے بارے میں کچھ بھی اچھا نہیں لکھا تھا۔ اس خبر نے اس کو بہت دکھ پہنچایا۔ اس لمحے پر اس نے دو چیزیں محسوس کیے۔ نمبر ایک یہ کہ لوگ اس کو گزرنے کے بعد کیسا یاد کریں گے۔ نمبر دو یہ کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو ایسا یاد کریں۔ اس دن سے اس نے پیس کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنا مال دولت ٹرسٹ میں دیا جو کہ استعمال ہوگا لوگوں کو اس کے نام الفریڈ نوبل سے ایوارڈ دینے کے لیے، اور اسی طرح سے نوبل پرائز کریٹ ہوا۔ ایسا ایوارڈ جو ان لوگوں کو دیا جائے گا جو مین کائنڈ کے لیے اچیومنٹ کرے ان سبجیکٹ میں جس میں الفریڈ نوبل بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، یعنی فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، لٹریچر اینڈ پیس۔ آج ہر کوئی نوبل پرائز کے بارے میں جانتا ہے، لیکن صرف کچھ ہی لوگ جانتے ہیں کہ الفریڈ نوبل نے کیسے اپنا دولت بنایا تھا۔ یہ اس نے ڈائنامائٹ کے انوینشن کے ذریعے بنایا تھا، اور کوئی نہیں جانتا کہ صرف ایک سمپل نیوز پیپر انسیڈنٹ نے اس کی زندگی کو بدلا۔ الفریڈ نوبل کو یہ اپارچونٹی دی گئی تھی جو بہت ہی کم لوگوں کو ملتی ہے، کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی موت کی خبر پڑھی۔ ایک شخص کے موت کے بعد لوگ اس کی موت کی خبر کو کیسے پڑھیں گے، یہ سوچ ہمیں موٹیویٹ کر سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر سوچیں اور ریفلیکٹ کریں، اور کیسے ہم آج اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک چیز جو ہم اس سٹوری سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم جو کچھ اچھا کریں وہ ہمارے گزر جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے، چاہے ہم کتنے برے بھی کیوں نہ ہو۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے یہاں کچھ نہیں چھوڑا۔ موت کی سچائی ہمارے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں ہمارے منزل پر ریفوکس کرنے میں مدد کرتی ہے، اور یہ ہمیں یاد دلا سکتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ ایک بار اگر تم سمجھ گئے what death mean in all of its term، تو تم زندگی سمجھ جاؤ گے۔ تم ڈیتھ کو ایز اے پرابلم نہیں بلکہ ایز اے فیکٹ دیکھو گے، اور یہ فیکٹ وہ طریقہ بدل دے گا جس طریقے سے تم چیزوں کو دیکھتے ہو، جس طریقے سے تم چیزوں کو آبزرو کرتے ہو۔ ڈیتھ کی ریالٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ تم باہر نکلو اور چیز کی زندگی جینا چھوڑ دو۔ جبکہ تم کر سکتے ہو، اپنی زندگی کو استعمال کرو کہ تم کچھ ایسا کرو جس کا کچھ مقصد ہو، اور اس کے بعد تم ڈیتھ کو ایز اے پرابلم نہیں دیکھو گے جب یہ تم پر آئے گی۔ ایک فیمس کہاوت ہے کہ زندگی 3 پیجز کی کتاب ہے، جس کا پہلا پیج برتھ، لاسٹ پیج موت، اور اس کے سینٹر کا پیج ایمٹی ہے۔ یہ تم پر ہے کہ تم اس پیج کو کتنا خوبصورت بناتے ہو پڑھنے کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔